بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم 255 سے آگے پڑھیں گے سورہ بقرہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین، دین میں، یعنی دین اسلام میں کوئی زبردستی، نہ ہی کسی کو زبردستی آپ مسلمان بنا سکتے ہیں، نہ ہی دین کے اوپر لا سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب ایک چیز دل کو اچھی لگے، آپ کو پسند آ جاتا ہے دین محمدی، اور ایک اٹل حقیقت ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور یہ پوری زندگی کے کوڈ آف کنڈکٹ کو مطلب ہر زاویے سے کور کرتا ہے۔ آپ معیشت لے لیں، تجارت لے لیں، یعنی انصاف لے لیں، روزمرہ کے معاملات لے لیں، خاندانی معاملات لے لیں، آپ کو ایک بڑی یونیکنیس اور بہترین چیزیں مطلب ملیں گی دین اسلام میں یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرہ، اچھا معاشرہ، مہذب معاشرہ اور امن والا معاشرہ بنانے میں جو کردار دین محمدی کا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، عمل کی ہے۔ عمل جب تک ہم نہیں کرتے تو پھر مطلب جو ہے کہ فائدہ کو نہیں ہے مسلمان ہونے کا۔ قد تبینہ، تحقیق واضح ہو چکی ہے، الرشد و ہدایت من الغی، گمراہی سے، یعنی جب بندہ گمراہ ہوتا ہے، اس سے جب بندہ دین کی طرف آتا ہے اور جب اپنے دل سے دین کو تسلیم کر لیتا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ذات کا فرمان ہے کہ یعنی زبان سے آپ جس چیز کا اقرار کرتے ہو اس کی دل سے تصدیق بھی کرو، صدق دل سے اس کو مانو۔ تو جب بندہ گمراہی سے ہدایت کی طرف ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا واضح ہو چکا ہے کہ جب آپ گمراہی سے ہدایت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کی وجہ سے دین محمدی ویسے ہی پسند آ جاتا ہے کہ یار یہ سب سے بہترین دین ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، اس کی تقریر سن کے نیوزی لینڈ کی ایک ٹیچر تھی، کرسچین تھی، اس نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد اس نے جناب ایک ٹویٹ لکھا کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کا بہترین معتدل اور اچھا مذہب ہے، اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات جس کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم جیسے مطلب لوگ کئی ہیں جو تقریریں کرتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو قبول فرما لے تو وہ کریڈٹ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو جاتا ہے کہ اس کی تقریر سن کے، اسلام کے بارے میں تاثرات سن کے میں نے ریسرچ کی اور میں اس تحقیق کے پہنچی کہ یعنی مطلب جو اسلام جو ہے سب سے بہترین دین محمدی ہے، دین ہے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے اس کے اوپر کسی نے زور دبزی نہیں کی۔ اب جیسے یہاں پہ ایک کرسچین فیملی تھی، طارق اور اس کے گھر والے، ان کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی فرائی، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے ان پر کوئی دباؤ ڈالا ہے، بلکہ الٹا دو کرسچین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے ہمارے پر پریشرائز کر رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی دین ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا کردار جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں جی آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی سلاطین اسلام آئے ہیں مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کا اخلاق دے کے، مسلمانوں کو رہن سہن دے کے، مسلمانوں کی مساوات دے کے، مسلمانوں کا انصاف دے کے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری بھری پڑی ہے، تاریخ اسلام کی بھری پڑی ہے۔ تو جب بندہ گمراہی سے واضح ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی، جو بندہ دین کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ فمن، پھر جو شخص یکفر، کفر کرے، بالطاغوت، طاغوت سے، ویؤمن، اور وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، استمسک، اس نے تھام لیا، بالعروۃ، کڑا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، لا انفصام لاہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ جو بندہ کفر سے تائب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف راغب ہو جاتا ہے
اور وہ ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو جو کہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جب ہم مومن بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کے پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، چاروں کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذات کے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام، اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، قرآن پاک کو آخری کتاب مانتے ہیں، تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ تو ہم نے آگے کئی ڈیفینیشن مختلف گروہوں میں بانٹ کے بنا دیں جی کہ شیعہ وہابی دیوبندی ہو گیا جی کافر تھے، فلان ہو گیا کافر۔ تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذات قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جو بندہ کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے اور وہ اس چیز کا ازالہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طاغوت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کفر کے طاغوت کے سامنے، تو اللہ کے ساتھ وہ ایمان مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی یہ مقام ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی بھی کلمہ کو مسلمان کو، یہ یہودی ہو گیا، یہ مطلب کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس بندے نے میرے اوپر ایمان لے آیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، تو اس نے تھام لیا، تو وہ یہ اتنا مضبوط کرا ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سنتے بھی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ اور کسی کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے کہ وہ لوگ میرے دوست ہیں جو مجھے پر ایمان لاتے ہیں، یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یعنی جو بندہ، یہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کہ جو بندہ یعنی میرے اوپر ایمان لے آتا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا یار ہے، میرا سجن ہے، اور میں اس کو ظلمت یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں، ہدایت کی طرف لے کے آتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اگر ایک بندے سے یعنی مطلب ہو سکتا ہے پہلی عمر میں کوئی گناہ ہوئے ہوں گے، سرزد ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جب اس کا دل بدل دے، اس نے تو کون کہنا ہے، اس سے اگر اس نے کام لینا ہے۔ اب جیسے خالد بن ولید ہیں، غزوہ احد میں سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف لڑے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اس نے پھر جناب اسلام کی خاطر ایسے لڑے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا، بدریہ سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ہمارے پاس یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر یہ لیبل لگا دیں کہ اچھا جی اس کا جوانی میں یہ کرتا تھا تو یہ کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی دین ہے، جس کو جس عمر میں وہ ہدایت دے دی اور اسے کام لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ہم اپنے گرے بان بھی جائیں گے نا تو ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہا ہے کہ میں جو بندے میرے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، بیلی ہیں، یار ہیں، سجن ہیں، تو میں ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں۔ تو ہم آپ اور کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو کیسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر کہہ دے، یہودی کہہ دے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے دوست ہیں، الطاغوت، شیطان، یخرجونہم، وہ نکالے جاتے ہیں ان کو من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اچھا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احکامات کو نظر انداز کیا اور ماننے سے انکار کیا، کفر کیا، تو وہ کس کے دوست ہیں؟ وہ ہیں شیطان کے دوست ہیں۔ کس کے ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو ہدایت یعنی روشنی کی طرف سے کس کی طرف لے جاتا ہے؟ اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، ظلمت کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہی اب ہم نے دیکھنا ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا کسی بھی چیز سے۔ اب ہم دیکھیں بھی مسلمان جو ہیں کتنے احکامات ہیں جو ہم قرآن پاک کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اگر اپنے گرے بان میں جھانکیں تو ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب ہم سود کی بات کر رہے ہیں، اب سود جو ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے ساتھ جائیں گے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کا بزنس سود کے اوپر ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات نے کہا جھوٹ نہیں بولنا،
میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں پوچھوں کہ کتنا میں جھوٹ بولتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, وہ کیا ہے شیطان کا بیلی ہے, اور شیطان جو ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف یا ظلمت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے اولئک اصحاب النار, تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات. اب یہ نہیں ہے کہ جو انسان کے فائدے کی بات ہو قرآن پاک میں اس کو جناب وہ میٹھا کر کے کھا لیا, اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکام انسان کے خلاف جاتے ہیں وہ بندہ کہے جی تھو. ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ مسلمان بننا ہے تو اس کے مکمل ضابطہ حیات کے تحت زندگی گزارنی ہے. میں پھر دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر راج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم نے تو قرآن پاک کو کھول کے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے, اس کو اپنی زبان میں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. نہ ہی آج ہم نے یعنی اپنے جو فالورز ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کی ہے. کہ جس دن اس قوم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا, اپنی پنجابی, سندھی, پشتو, گلابی, اردو میں پڑھ لیا اور سمجھ لیا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر رکھی ہدایت ہوئی ہے, بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے میں ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں اور میرے بیلی ہیں. اسی طرح جو میری مطلب انکار کرتے ہیں مجھ سے, میرے احکامات سے, وہ شیطان کے بیلی, اور شیطان ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ دوزخ والے ہیں. ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم یہ دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں. ہم خام ایک دوسرے کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم اپنے گریبان میں جا کے میں کیا کر رہا ہوں. یہ مطلب 2-4 مولوی میں نے ایسے سنے کہ جناب وہ کوئی مولانا طارق جمیل کی نقلیں اتار رہا ہے, کوئی فلاں کی نقلیں اتار رہا ہے, کوئی فلاں کی نقلیں. یار آپ مطلب قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو یا سڑے ہوئے ہو؟ کم از کم مطلب ہے کہ آپ دیکھو کہ یعنی قرآن پاک کیا ہدایت دے رہا ہے. آپ ایک دوسرے مسلمان کو جب چلی مچھی جا رہے ہیں, جی وہ کافر ہو گیا, وہ بدتی ہو گیا, وہ فلان ہو گیا, وہ ڈمکان ہو گیا, جی وہ اسلام سے بری ذمہ ہو گیا. یہ اختیار تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. آپ کون ہوتے ہیں یعنی کسی کے اوپر لیبل لگانے والے؟ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور یہ تفرقہ بازی کی جو ہوا ہے نا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں, تو مسلمان کا مطلب مسلمان. آج کل ہم وہابی, دیوبندی اور سنی کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ نبی کا امتی کہلوانے کے, مسلمان ہونے کے. ایسے ہی ہے یہ نہیں ہے جیسے ہاں جی تسی وہابی ہوں مسلمان ہوں اور سارے سنی ہوں کون ہوں یار. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کچھ مسلمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں, بس دیٹ سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سنی ہوگا تو آپ اس کے ساتھ روابط رکھیں گے, وہابی ہوگا تو رکھیں گے, دیوبندی ہوگا تو رکھیں گے, یا شیعہ ہوگا تو رکھیں گے. ادروائز جو سمپل مسلمان ہے اس کو آپ کہیں گے اچھا یار یہ تو. اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ اتنی عزیز نہیں ہے جو سنیت کی نسبت ہے, یا وہابیت کی ہے, یا دیوبندیت کی ہے. یہ ہم کیسے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہر اس مسلمان کی اور مومن کی ہم نے عزت کرنی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, رب کو مانتا ہے, اور اسی کتاب قرآن پاک کو مانتا ہے, انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے. دیٹس اٹ. اور اس کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, اس کا فائدہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہم فیہا خالدون, یعنی یہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. الم تر الی الذین, کیا نہیں آپ نے دیکھا, الی الذی, اس شخص کی طرف جس نے حاج ابراہیم, جھگڑا کیا ابراہیم سے, فی رب ہی, اس کے رب کی بابت, ان, اس وجہ سے, عطا اللہ, دے رکھی تھی اس کو اللہ نے, الملک, بادشاہی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت, اور اس وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی. یعنی مسلمان کا جو اس سے پہلے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتی میں, اس وقت بھی یہی میسج تھا, پیغام تھا, اور آج بھی وہی ہے کہ آپ کا اس دنیا کے اندر رہنا, جینا, مرنا وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو, کسی سے دشمنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو وہ بھی اس بیس پہ ہونا چاہیے. تو وہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ سارا کچھ کس میں ہوگا؟ وہ عبادت میں کنورٹ ہوگا, وہ عبادت تصور ہوگی, اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے راضی ہوتا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا جی کہ اچھا مطلب میں یعنی شیطانیت آ گئی, اپنی انا آ گئی, اپنی مطلب جو ہے کہ نفس پرستی آ گئی, ایسے سمجھے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا جو
راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو ہمیشہ جو بندہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس بندے کا نہیں آپ نے دیکھا جس سے جھگڑا کس کی بابت ہوا ہے, اس کے رب کی بابت ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی. اس کالا ابراہیم, جب کہا ابراہیم نے ربی میرا رب اللہ زی وہ ہے جو یحیی و یمیت ہو, زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. کالا اسے کہا انا احیی و امیت ہو, میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. یعنی وہ بندہ کہتا تھا کہ جیسی بحث ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جی مطلب, لیکن وہ اپنے رب کو مانتا تھا کہ اچھا جی میں رب ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مطلب یہاں پہ اگر دیکھی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو تھا آپ کا مخالف کیا تھا, نمرود تھا. اب نمرود نے خدائی دعویٰ کیا کہ جی میں ہی سارا کچھ, میں بھی زندہ کر دیتا ہوں, مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں جی, میرا زندہ کرنے والا اور مارنے والا رب ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اب آپ جو ہے کہ کہتے, وہ کہتے جی نہیں میں رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کی بادشاہی تھی اس سے پہلے وہ میں نے اس کو عطا کی ہوئی تھی, لیکن پھر اس نے اپنی اس یعنی طاقت کے رسوم میں آ کے, طاقت اور ہمت کے زوم میں آ کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. تو اللہ کے حکم سے حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آگ جو ہے اس کو گلزار بنا دیا, باغ بنا دیا, ٹھنڈا کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ذات اس کے لیے ثانیہ پیدا کرتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے کی, اولیاء السلام کے لیے کی, اصفیاء کرام کے لیے کی, اولیاء اللہ کے لیے کی. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنا تو صرف خالصاً آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, دشمنی, یاری, بیلی, رشتہ داری کس کے لیے ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جب بھی آپ کی اپنی نفس پرستی آ گئی تو ایسے سمجھے کہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اب وہ نمرود صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے جی میں بہت بڑا طاقتور ہوں, حالانکہ وہ طاقت رب کی دی ہوئی تھی اور اسی طاقت نے اس کو مروا دیا. تو اس لیے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اس کائنات کی یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی مرضی طاقت دے دے, ہم آسمان بنا لیں, زمین بنا لیں, مردوں کو زندہ کر لیں, زندوں کو مار دیں, کوڑی والوں کو تندرست کر دیں, کسی کو مطلب جو ہے کہ دم کریں تو اس کو شفا مل جائے, تو یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے, رب کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے, اور اس کی یہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ جسے چاہے جیسے نوازے. تو جس دن ہمارے پاس بات ذہن میں یہ بات آ گئی میں فلاں ہوں, تو میرے مطلب درمیان میں شیطان آ گیا. ٹھیک ہے, تو شیطان کو بھی تو بنانے والا رب بھی ہے نا. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے خالق کو بائی پاس کیا, اپنے رب کو بائی پاس کیا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, کوئی روحانیت عطا کرتا ہے, آپ سے کوئی کام لیتا ہے, تو آپ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ سے یہ کام لے لیا, بجائے ایسے کہ آپ اس کو کہیں کہ اچھا جی میں نے کیا گیا, یہ رب کی طرف سے ہے. اور وہی جو ہے وہ یعنی مطلب اس کائنات کا خالق و مالک ہے, اور اس کی بادشاہی ہے, اور اللہ حق ہے, اللہ حق ہے. ٹھیک ہے, تو اب کالا ابراہیم, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بالشمس سے سورج کو, من المشرق مشرق سے, فاتح پاس تو لے آ بے آ اس کو من المغرب مغرب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو رب بنتا ہے تو ایسے کرو, اللہ تعالیٰ ذات مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر آپ واقعی اتنی آپ کے پاس اندر طاقت اور آپ اپنے آپ کو جو ہے مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر سکتے ہو, تو آپ یہ سورج جو مشرق سے نکلا ہے اس کو مغرب سے نکالو, پھر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ٹھوس ہو گیا ہوگا. تو اس لیے جب بھی رب آپ کو طاقت دے تو فرعون, نمرود اور یزید بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے, اور اس کی جو مخلوق ہے اس سے محبت کریں, ان کے حقوق جو کی حفاظت کریں. فباہت پاس ہکا بکا رہ گیا اللہ زی وہ جس نے کفر کیا, یعنی اب اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے, تو وہ ہکا بکا ہے کہ میں کی جواب دیا. تو اس لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کے اندر طاقت انسانوں کو دی ہے, وہ دیکھتا ہے اس کو ازما کے بھی یہ بندہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا, اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے بھی مطلب جو ہے کہ اس کے اوپر ٹائم لاتا ہے کہ وہ جناب چلنے پھرنے سے وہ مطلب جو ہے کہ عاری ہو جاتا ہے. جیسے وہ ڈی ایس پی کی ایک دیکھی سی, ابھی آپ سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ فیصل آباد کے اندر اس نے مطلب ظاہر سی بات ہے سادہ سا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے اپنے علاقے میں,
تو وہ DSP رہا ہے، تو وہ یعنی نیشنل ڈیفینس ہاسپٹل کے اندر اس کی آنکھوں کے اندر بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، کانوں میں بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو موت بھی نہیں آ رہی تھی. اس سے اور بڑا کیا اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میں اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو کسی کی حال لگ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اللہ تعالی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس نے ہمیں طاقت دے دی تو ہم وہاں پہ جو ہے نا شدید نہ بنے، اور مطلب جو ہے نا فرعون یا نمرود نہ بنے. واللہ، اور اللہ لا یادی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. یہ یعنی دیکھو کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. اس لیے مطلب جو ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو ایسے طریقے سے نبھائیں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جناب وہ ڈنڈی شنڈی نکلے گی، پھر آپ بستر پہ پڑے ہوں گے، اچھا یار میں نے غلطی اس کے ساتھ یہ نہیں کرنی تھی، میں نے اس کو دغا نہیں دینا تھا، میں نے اس کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی تھی، کاش میں ایسے نہ کرتا، پھر کاش رہ جاتی ہے. تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ پھر ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، یعنی مطلب معافی بھی مانگنے کا، اپنی غلطیاں سدھارنے کا، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کہ ایسا ٹائم آ جائے آپ کو پچھتاوا ہو، تو آپ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مال دیا اس میں سے خرچ کریں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یعنی یہ فارمیسی ہے یا یہ میرے پاس جو ڈاکٹری کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے، میں اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کروں، ٹھیک ہے. آج نہیں تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں چوتھ کسی اور کے پاس ہوگا، مطلب یہ رب کی دین ہے. تو اس لیے جو اللہ کی ذات کی یہ امانت ہے، تو زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے، تو اس کی راہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو میں ہدایت بھی نہیں دیتا ہوں. اب آگے آ جائیں جی. او کلازی، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا، مرہ گزرا علا کریا، ایک بستی پر، واہیا خاویہ، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی، علا عروشہا، اپنی چھتوں پر. یعنی ایک شخص تھا جس نے جو ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بستی کی بستی اجڑی ہوئی پڑی تھی، گری ہوئی تھی، اس کی چھتیں جو ہیں وہ خستہ بحال تھیں اور گر پڑی تھی. کالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحییٰ، زندہ کرے گا، ہاذا، ہی، اس کو، اللہ بعد موتہا، بعد اس کی موت کے. اب وہ گزر رہا ہوگا، اس نے دیکھا ہو کہ لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں، بستی جڑی پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو کیسے زندہ دوبارہ کرے گا. اس کے دل میں خیال آیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ رب نے تو کہا ہے کہ یعنی جب یہ لوگ مر جائیں گے تو میں مروں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں مطلب کن فیکون کا مالک ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذات کر سکتی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی، تو اب آگے کیا پڑھا کہ فام ماتو اللہ، تو موت دے دی اسے اللہ نے، مائتا 100 سال تک، ثم باسا، پھر زندہ کیا اسے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو گزر رہا تھا اس نے سوچا یار یہ تو بستی اجڑی پڑی ہے، چھتیں گری پڑی ہیں، تو ان کو رب کیسے زندہ کرے گا مار کے دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دے دی اور وہ 100 سال تک مرا رہا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اللہ فرماتی میں نے اس کو دوبارہ پھر زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں آپ کو مار کے زندہ کر سکتا ہوں تو میں ان کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کالا کم، اللہ نے کہا کتنی دیر، لابستہ، تو یہاں رہا. یعنی پھر رب نے اس سے سوال کیا بھی ہاں بھی تو ادھر یا کتنے دن سے ہے، کتنے سالوں سے ہے. پھر اس نے کہا جی فام مات اللہ، تو اچھا. کالا لباسا، اس نے کہا میں رہا ہوں، یومن، ایک دن، او بعد، یا کچھ حصہ، یومن، دن کا. یعنی اب وہ اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے، اللہ ذات نے پھر زندہ کر دیا. اب اللہ ذات نے اسے سوال کیا ہاں بھی آپ کتنے دن زندہ رہے ہو اور کتنے دیر آپ مطلب سے کہتا ہے جی میں تو دن کا کچھ حصہ یا مطلب ایک دن پورا جو ہے نا وہ مطلب سویا ہوا ہوں، یہاں پہ رہا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر کالا، اللہ نے فرمایا بل، نہیں، بلکہ باسطا، تم مرا رہا، مائتا عامن، 100 سال تک، یعنی تم مرا رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چلا ہے، اور تو یہ سوال کر رہا ہے میری ربوبیت کے اوپر، میری حادیت کے اوپر، میرے رب ہونے کے اوپر کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا. آمن فانظرا، چنانچہ تو دیکھ، الا طعامک، اپنے کھانے کی طرف، اشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں وہ سڑا بسا. یہ نے کہا کہ آپ کو 100 سال ہو گیا مرے ہوئے کو اور دوبارہ میں نے آپ کو زندہ کیا ہے، اور تو کہہ رہا جی میں جسٹ دن کا ایک دن جو ہے وہ مطلب جو ہے کہ مرا ہوں گا، یا پورا ایک دن جو ہے مرا ہوں گا، جہاں پہ رہا ہوا ہوں، یعنی سو گیا ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تجھے 100 سال ہو گیا پھر میں نے تجھے زندہ کیا، اور آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا وہ فریش ہے، وہ سڑا اور گلا نہیں ہے۔ تو یہ رب کی حاکمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے ہی مطلب جن لوگوں کو مارا ہے ان کو اٹھاؤں گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ میں تو مطلب عقل کل ہوں، میں نے ہی اس کائنات کو تخلیق کی ہے، اور میں جیسے چاہتا ہوں جس کو مار بھی دیتا ہوں زندہ بھی کر سکتا ہوں، کسی اور میں یہ ہمت یا طاقت نہیں ہے۔ اور اگر میں کسی کو یہ ہمت اور طاقت عطا کرتا بھی ہوں تو وہ میری طرف سے ہے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے، وہ رب کر سکتا ہے۔ اچھا، تو کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو، وہ سڑا ہے۔ وَانظر، اور تو دیکھ، اِلیٰ ہمارے کا، اپنے گدھے کی طرف، یعنی تو اپنے کھوتےلو دیکھ بھی، مطلب وہ کدھر ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہم بنائیں تجھے آیات عظیم، نشانی للناس ہے، لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ چیزیں اس لیے میں نے کی ہیں تاکہ تو لوگوں کو بتائے گا کہ تو واقعی ہی اللہ تعالیٰ جو رب ہے، وہ اس کائنات کا پالنے والا ہے، خالق و مالک ہے، اس کو زندہ کرنے والا ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، زندہ کو مارنے والا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کا وہ 100 سال اس کو موت دے کے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں گلی سڑی نہیں ہیں، وہ فریش ہے۔ تو دیکھ کس کی طرف؟ اپنے کھوتے کی طرف بھی دیکھ، گدھے کی طرف بھی دیکھ، تاکہ ہم تجھے بنائیں لوگوں کے لیے مثال، تاکہ لوگ اس نشانی کو دیکھیں کہ یار رب جو ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَانظر، اور تو دیکھ، العظام، ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشزھا، ہم ابھارتے ہیں ان کو، ثم، پھر، نکسوہا، ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن، گوشت کا لباس، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مطلب جو گدھا ہو گیا وہ بیچارہ مر سڑ گیا ہوگا، وہ کہا کہ اب دیکھنا کہ ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت آٹومیٹیکلی آئے گا، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے۔ اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے، اس کو گدھے کو دوبارہ جو ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں لائے گا۔ تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے۔ فلما، پھر جب یہ سب تبینہ، واضح ہو گیا، لاہو، اس کے لیے، قال، تو اس نے کہا، عالم، میں بھی یقین جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی پہلے دل وچ گھوم ہوندی سی نا کہ اچھا یار مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ رب پیدا بھی کرے گا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ اللہ ذات نے اس کو کر کے دکھایا کہ ہاں بھی ایسے میں کروں گا۔ اس کے گدھے کو بھی مار دیا تو ہڈیوں کو دوبارہ گوشت لگا دیا، اس کا گانا جو کھانا پینا تھا وہ گلا سڑا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، حالانکہ وہ 100 سال تک مطلب جو ہے کہ سویا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ تو پھر وہ جب یہ اس کے اوپر یہ بیتی تو اس نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، کس نے؟ ابراہیم نے، رب، اے میرے رب، ارنی، دکھا مجھے، کیفا تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یعنی اللہ تعالیٰ ذات سے دعا کی، اللہ مجھے دکھا تو صحیح بھی، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات وہاں پہ جو اس وقت کے لوگ ہوں گے وہ کہتے ہوں گے ہاں بھی کیسے رب زندہ کر سکتا ہے، آپ ہمیں بتائیں، دکھائیں۔ کالا، اللہ نے فرمایا، کیا تو سوال کرتا ہے، ولا تؤمنوا، اور نہیں تو ایمان لایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا مطلب تو میرے تو ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے کیا؟ کالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ ذات آپ کے اوپر ایمان ہے، آپ مطلب جو ہے کہ اللہ حق ہو، ولیکن لے یطمئن قلبی، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ذات، میں تو آپ کو رب مانتا ہوں، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی مجھے یہ مطلب ایک کرشمہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میں اور دل سے اس کی تصدیق کر سکوں۔ کالا فخذ، اللہ نے فرمایا پس تو پکڑ لے، اربعۃ، 4 من الطیر، پرندے، فسرہن، پھر تو ہلا ان کو، ٹھیک ہے، لے گا اپنے ساتھ، ثم، پھر اجالا، رکھ دے، اللہ کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزء، ایک ایک ٹکڑا، ثم، پھر ادعوہن، تو بلا ان کو، یاتینہ کا، کہ وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 4 پرندے پکڑو،
ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرو اور ان کے ٹکڑے جو ہیں پہاڑوں کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر رکھ دو. مختلف پہاڑوں کے اوپر مختلف پرندوں کے ٹکڑے مختلف طریقے سے رکھ دو. تو پھر ان کو اپنے طرف بلاؤ تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا. ٹھیک ہے. واللہ، اور جان لے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عزیز الحکیم، بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی و انوار جو ہیں مطلب اپنے دل کو پہلے مضبوط کیا، اس کی تصدیق کی. جب ان کو یقین ہو گیا تو پھر انہوں نے اللہ کی ذات کی احکامات کی آگے جو ہے کہ گج وج کے پبلسٹی کی، لوگوں کو بتایا کہ ہمارا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ذات چونکہ بنائے ہوئے ان کے پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کی یہ مراد بھی پوری کی کہ یعنی آپ مطلب پرندوں کو جو ہے ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. وہ جب آپ ان کو بلاؤ گے اپنی طرف سے وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے. کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. تو اللہ ذات کہتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر غالب اور خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام اور پاکستان اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذات ہمیں شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے. آمین.